علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، عقل کی انتہا کیا ہے؟ جواب ملا، حیرت۔ پھر پوچھا گیا، حیرت کی انتہا کیا ہے؟ جواب ملا، عشق۔ اور عشق کی انتہا؟ فرمایا، عشق لا انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا، لیکن آپ نے تو لکھا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کر کہا، دوسرے مصرعے میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ،
میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائر کے بہار کر۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پاریس و شام سے گزر۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ کوہ شگاف تیری ضرب، تجھ سے کشادہ شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ یہ مشت خاک، یہ سرسر، یہ وسعت افلاک، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد۔ ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہی ہے فصل بہاری، یہی ہے باد مراد۔ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ میری جفا طلبی کو دعائیں دیتی ہے وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد۔ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دیے ہیں خاک بازی کا۔ بہت مدت کے نخچیروں کا انداز نگاہ بدلا، کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا۔ حدیث باداؤ میناؤ جام آتی نہیں مجھ کو، نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا۔ کہاں
کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیاز کا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہان میں خانہ ہر کوئی بادخار ہوگا، کبھی جو آوارۂ جنوں تھے وہ بستیوں میں آ بسیں گے، برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پر استوار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادخاروں کی انجمن میں، تو پیر میں خانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ کے خار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہدار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شہ نشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا، نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا،
تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا۔ نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ، ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، کہیں سرے راہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار۔ یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنوں آمیز۔ اب ہجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز۔ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز، کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوز و تب و تاب اول، سوز و تب و تاب آخر۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش سحاب آخر۔ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن،
زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے۔ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر اور مفکر تھے۔ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی۔ 1895 میں گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے۔ 1899 میں MA کی ڈگری حاصل کی اور پھر اورینٹل کالج لاہور میں پڑھانے لگے۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں انہوں نے فلسفے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا اور مغربی فلسفے میں موجود خامیوں کی نشاندہی کی۔ اس کے ساتھ علامہ نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ 1926 میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1929 تک رہے۔ اس کے ساتھ پنجاب میں مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ اقبال نے ہندوؤں کی آنکھوں میں عداوت کے شعلے دیکھ لیے تھے، چنانچہ انہوں نے واضح طور پر کہا، مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں، یہ ایک ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی، اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ وطن ہونا چاہیے۔ سن 1910 میں جب اقبال کی عمر 37 برس تھی، انہوں نے انگریزی میں متفرق موضوعات پر اپنے خیالات کو سپرد قلم کیا۔ 1961 میں اقبال کی نگارشات ڈاکٹر جاوید اقبال کے مفصل تعارف کے ساتھ سٹرے ریفلیکشنز کے عنوان سے چھپیں۔ انیس سو 77 میں معروف نقاد ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کے قلم سے اس کتاب کا اردو ترجمہ مجلس ترقی ادب نے شذرات فکر اقبال کے عنوان سے شائع کیا، جس میں سے چند شذرات نظر سامعین ہیں۔ فن یعنی آرٹ۔ فن ایک مقدس جھوٹ ہے۔ پندار، پندار کی تسکین۔ پندار کی تسکین میں ہمارے لیے ایک معاشی پہلو بھی ہے۔ آپ مجھے اسپتال اسسٹنٹ کے بجائے سب اسسٹنٹ سرجن کہیں تو میں بالکل مطمئن ہو جاؤں گا، خواہ آپ میری تنخواہ میں کوئی اضافہ نہ کریں۔ تلخ نفسیات۔
ایک تلخ نفسیاتی حقیقت کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آپ اپنی مہم میں ناکام رہے اور آپ اب اپنے گھر سے دور دیار غیر میں قسمت آزمائی کے خواہاں ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ناکامی نے آپ کے عزائم میں ایک نئی تحریک پیدا کر دی ہے، بلکہ خاص وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے روپوش ہونا چاہتے ہیں جو آپ کی ناکامی کے عینی شاہد ہیں۔ یقین کی قوت۔ یقین ایک عظیم قوت ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ایک نظریے پر کسی شخص کو یقین آ گیا ہے تو اس نظریے کی صداقت پر میرا اپنا اعتقاد بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ سن 1923 میں انگریز حکومت نے ان کو سر کا خطاب دیا۔ 1930 میں خطبہ الہیات دیا اور 1931 میں لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں حصہ لیا۔ اس کانفرنس سے واپسی پر انہوں نے فرانسیسی فلسفی برگسان سے ملاقات کی اور اس کو فلسفہ زبان و مکان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی: زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں ہوں۔ 1933 میں تیسری گول میز کانفرنس کے دوران انہوں نے اٹلی کے حاکم مسولینی سے ملاقات کی اور وہاں کے سب سے بڑے علمی ادارے رومن اکیڈمی میں بھی تقریر کی۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یہاں شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یہاں جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ تقمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یہاں شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ بے نگر کے جوئے آپ چا مستان امیرود، مانند کہکشاں برگیبان مرغزار۔ در خواب ناز بود بے گہوارہ سحاب، وا کرد چشم شوق با آغوش کوہسارا۔ ز سنگ ریزہ نغمہ کشاید خرام او، سیمائے او چو آئینہ بے رنگ و بے غبار۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔